اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہماری ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ بعد ہو انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ نماز کی اہمیت پہ ہوگا، اس لیے کہ پچھلے جمعے کو آپ نے معراج کے تعلق سے سنا۔ نبی کی زندگی کا سب سے اہم یا بہت ہی اہم واقعہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کے ایک بڑے مقصد میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کا تحفہ دے۔ ایک تو آپ کو تھوڑی سی ڈھارس و تسلی بنا دی تھی، دوسرا اپنے پاس بلا کے اس تحفے کو دینا تھا۔ بہت سارے احکام ہوئے، کچھ واجب ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز، سب دنیا ہی میں ہوئے۔ یہ عبادت ایسی ہے، یہ حکم ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے اپنے نبی کو دیا۔ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے تحفے میں اپنے پاس بلا کے آدمی وہی دیتا ہے، تو نماز سب سے اہم ہے عبادتوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی اہمیت کئی طرح سے مثالیں دے کر سمجھاتے تھے۔ کبھی نہر کی مثال دیتے کہ بتاؤ لوگوں، صحابہ کرام سے کہتے یہ بتاؤ تمہارے گھر کے سامنے اگر نہر ہو، کسی کے گھر کے سامنے حوض ہو، تالاب ہو، جو بھی ہو، اگر وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام کہتے تھے نہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے تھے یہی مثال 5 وقتہ نماز کی ہے۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن میں میل کچیل کا مطلب وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جیسے 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں نہانے والا میل کچیل سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو دنیاوی مثالیں دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، اور یہ ان کو یقین دلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دین کا سب سے اہم ستون ہے۔ حالانکہ 5 بنیادیں ہیں یا 5 پلر کہہ لیں آپ، جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اس میں سے ایک نماز ہے، تو اس کو سب سے اہم اللہ کے رسول کہتے تھے۔ الصلاۃ عماد الدین، کھمبا ہے، پلر ہے پورا نماز دین کا۔ اگر فمن اقامها اقام الدین، اگر اسے بچا لیے تو عمارت کو بچا لیے۔ اگر اس ایک پلر کو گرا دے فمن ہدمها ہدم الدین، اگر اس ایک پلر کو، اس ایک ستون کو گرا دیے تو سمجھو دین کی عمارت ڈھا دی تم نے۔ بقیہ جو اور ستون ہے، نماز کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، یہ سب عارضی ہے، وہ معاف ہے خاص کنڈیشن میں۔ آپ کے پاس جائیداد ہوگی، سال بھر میں اتنا نصاب پہنچے گا تب زکوٰۃ ہے، سال بھر میں ایک بار آپ کے پاس روزے ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر، وہ بھی جب ہم اس لائق ہوں، ورنہ اس کے الگ الگ اور صورتیں ہیں، اس کی معافی میں بھی ہے، معافی کی صورتیں اس میں ہیں۔ حج کا جب ہم زندگی میں ایک بار ہے، کبھی اگر ہم اگر اس لائق ہوئے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو وہ گھر دکھائے، ہمارا قبلہ ہم لوگوں کو دکھائے، اس لائق ہوئے تو ہوگا، کنڈیشن والی ہے چیزیں۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، بقیہ عبادتیں معاف ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا جس نے اس کو ڈھا دیا گویا کہ پوری عمارت گرا دی اس نے، جنگ جیسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم لوگ تو بہت امن و امان سے رہ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، پھر بھی نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جہاں صفت بتائی گئی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ تھے کہ خرید و فروخت اور دنیا کی مشغولیت ان کو نماز سے غافل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جنگ چل رہا ہے جہاں توپوں کی تیروں تلواروں کی جھنکار ہے، تو گولیوں کی بوچھار، دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سر کٹ کے الگ ہو رہے ہیں، جانے جا رہے ہیں، تڑپتے ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حال میں بھی نماز معاف نہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ادا کرا رہے ہیں۔ شکل بدل جاتی ہے لیکن نماز ہے، اب وہ طریقہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہوئی۔ اگر معاف ہو سکتی تھی تو اس صورت میں معاف ہو سکتی تھی، لیکن اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی۔ اس سے صحیح اس کا اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نماز کو عین ایمان کہا گیا۔ ایمان کی حالانکہ بہت ساری شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں، لیکن نماز کو ایمان کہی جائے گی کہ نماز ہی ایمان ہے۔ قبلے کو جب بدل دیا گیا 17 مہینے کے بعد، پہلے بیت المقدس ہم لوگوں کا قبلہ ہوتا تھا، اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا جب، تو ان لوگوں کے گھر والے جن کے ماں باپ یا ان کے گھر کے افراد قبلے کے بدلنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو بے چینی تھوڑی سی ہوئی، گفتگو کرنے لگے کہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔
قبلہ بدلنے سے پہلے جنہوں نے نمازیں ادا کی ہیں اور اس قبلے کی طرف مڑ کر کے نماز نہیں پڑھ پائے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو تذبذب میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تشویش کس بات کی ہے؟ نماز کی۔ جواب ایمان کا آ رہا ہے کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، نماز کو ایمان کہہ دیا گیا۔ اور جہاں گواہی دینے کی بات آئی کہ کسی کے ایمان کی یا مومن ہونے کی گواہی دینا ہے، وہاں بھی نماز کی شرط لگا دی گئی، اذا رأیتم رجلا یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان۔ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجدوں کا چکر لگا رہا ہے، مسجدوں میں آنا جانا اس کا ہے، نماز کے لیے کثرت سے مسجدوں میں آتا جاتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جو مسجدوں سے رابطہ توڑے ہوئے ہے، جو مسجدوں میں نہیں آتا ہے نمازیں پڑھنے یا نماز سے دور ہے، تو ہم اسے مومن نہیں کہہ سکتے، احتیاط کریں گے۔ اس لیے کہ مومن کہنے کی اور ایمان کی گواہی دینے کی جو شرط لگائی گئی ہے، نماز کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ مسجد میں جس کو آتا جاتا دیکھو اسی کو مومن کہو۔ بڑی اہم نماز ہے، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بہت سارے فوائد اس کے بتلائے۔ کلمہ شہادتین کے بعد سب سے پہلی نماز ہی کو ہے، سب سے بہتر ایحب الاعمال اللہ۔ ایک صحابی نے سوال کیا، سب سے بہتر عمل کون سا اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے رسول کا صلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھے اور وقت پر پڑھے، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری مکلف پر، مومن پر، کلمہ دو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے تو وہ نماز کی ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ایک دیوار ہے، نماز ایک آڑ ہے۔ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی یا غفلت برتی تو کافر ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے، ایمان سے نکل جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ نماز جو لوگ ادا کرتے ہیں بے شمار فوائد ان کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز ہمیں برائی سے روک دیتی ہے، فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اب ہمیں اپنی نمازوں کو ناپنے کا سب سے بہترین پیمانہ اس آیت میں موجود ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم برائیوں میں ملوث ہیں، کم نہیں ہو رہی برائیاں، ہم سے گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں، زندگی پرانے ڈھرے پہ چل رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، بس اٹھک بیٹھک کی حد تک ہے۔ ہماری نمازیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی سب سے بڑا پیمانہ ہے اپنے نمازوں کو جانچنے کا۔ اگر ہم گناہ سے بچ نہیں رہے ہیں، شیطان اب بھی ہمیں اپنے دام فریب میں پھنسا لے رہا ہے اور نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو سمجھیے نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور جہاں آپ کو لگے کہ جب سے ہم نے نماز کی پابندی شروع کی ہے، جب سے ہمیں سکون ملنے لگا، گناہ کم ہونے لگے، پہلے سے بہتر ہو گیا معاملہ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ تو نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول کا صلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال کو کہتے تھے بلال اذان دو، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے راحت پہنچاؤ۔ نماز سے دور رہ کے راحت نہیں ملے گی، آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ نمازی آدمی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ گویا کہ احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح سے ہے۔ حج کا کتنا بڑا ثواب ہے، احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح سے ہے۔ اور دنیا میں جو لوگ اندھیرے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، فجر کے اندھیرے میں، عشاء کے اندھیرے میں، اب تو خیر اجالے ہو گئے، گلیوں میں سڑکوں میں لائٹیں لگ گئی ہیں، اسٹریٹ لائٹیں، اور مسجدوں میں ایک زمانے میں جب اندھیرا تھا، ساتھ بچھو کے کاٹنے کا ڈر تھا، راستے تاریک ہوا کرتے تھے، آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی، تو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بشارت دے دو ایسے ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں اندھیرے میں چل کر نماز پڑھنے آتے ہیں، آخرت کے دن جب سارے لوگوں کے لیے اندھیرا ہوگا، ان کے لیے اجالے کی بشارت دے دو۔ جب پلسرات میں اندھیرا ہوگا، جہاں قدم ڈگمگاتے ہی جہنم میں چلا جائے گا آدمی، وہاں یہ نماز اجالے اور روشنی کا کام کرے گی ان کے لیے، تو اجالے کی بشارت دے دو ان کے لیے۔ فرشتوں کی دعائیں ہیں ان کے لیے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کے ساتھ کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت شہداء کی، صدیقین کی، کہ اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں، تو ان کے ساتھ نمازیوں کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں نماز کے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرتا ہے، اور
اور بھی بہت سارے فائدے نماز کے ہیں. چہرے پہ نورانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ نماز کے سارے فائدے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث سے، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آخری وصیت امت کے لیے، آخری نصیحت اگر نبی کی زبان پہ کوئی چیز وصیت تھی تو نماز کی. جاتے جاتے جو آخری بات اللہ کے رسول نے کہی یہی کہی. حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آخری کلام جو جاتے جاتے دنیا سے تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کی حفاظت کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کا حق ادا کرنا، ان پہ ظلم بند کرنا. تمہارے ماتحت تمہاری بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے ماتحت تمہارے غلام اور نوکرانی بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے ماتحت تمہارے نیچے کام کرنے والے مزدور بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے ماتحت کرنے والے کوئی بھی ہو سکتا ہے، امام موزن بھی ہو سکتے ہیں. ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. جو بھی آپ کے ماتحت ہوں ان کا خیال رکھنا ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، ماتحتوں کا خیال کرنا. یہ آخری وصیت تھی. اور آخری دیدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا جو آخری دیدار کیا وہ نماز کی حالت میں کیا، اور دیکھ کر مسکرائے بھی. مرض الموت کے ایام چل رہے تھے، آپ نے اپنے پردہ ہٹایا حجرے کا اور دیکھا کہ امت یا جو ہم نے پودے لگائے تھے وہ لہلہا رہا ہے. میری غیر موجودگی میں میرے ایک ساتھی نماز پڑھا رہا ہے اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادب و احترام سے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں. جس مقصد کے تحت میں آیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو رہا ہے. اخیر دیدار بھی نماز کی حالت میں کیا اور آپ کو خوشی ہوئی کہ دنیا سے کامیاب مشن لے کر کے جا رہا ہوں، اور مسکرائے. اس کے بعد پھر پردہ گرا دیا. پھر اس کے بعد اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی. اتنا اہم نماز کہ لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے یہ نماز کا طریقہ اپنایا جاتا تھا. حضرت عبیداللہ کہتے ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں کہ جب ابو لولو نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فجر میں آپ کو چھرا مار دیا اور آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی اتڑیاں باہر آ گئیں اور کچھ بھی کھلایا جاتا، چونکہ اتڑیاں پھٹی ہوئی تھی، دودھ پلایا جاتا، بہ جاتا، کچھ بھی کھلایا جاتا باہر آ جاتا، بیچ بیچ میں غشی تاری ہوتی. پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ لوگوں کو لگا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، مطلب اب نہیں دنیا میں رہے. لوگوں نے نبض تھام کے دیکھا، کان لگایا، جیسے بھی ہو سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین دنیا میں نہیں رہے. ان کے بیٹے عبیداللہ کو جو معلوم تھی، اپنے باپ کی خوبیاں معلوم تھی اور اپنے باپ کی ساری چیزوں سے واقف تھے عبیداللہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو ان سبیل الانقاذ ہی ان کانت بھی حیات، میرے پاس ایک طریقہ ہے ان کو ہوش میں لانے کا. اگر ذرا سی بھی زندگی کی رمق باقی ہوگی تو ابھی یہ ہوش میں آ جائیں گے. اس کے بعد کہا یا امیر المومنین قد اقیمت الصلاۃ یا امیر المومنین. بیٹے نے آواز لگائی، امیر المومنین اقامت کہہ دی گئی ہے، نماز تیار ہے. اتنے لوگ ہڑبڑا کے اٹھ گئے، جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ دنیا میں نہیں رہے. نماز کو فوت ہوتا دیکھ کر وہ آدمی ہوش میں آ جاتا ہے. حضرت عمر کہتے پانی کا لوٹا لاؤ. تو یہ صحابہ کرام تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے. یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا نماز کے تعلق سے. اس کی اہمیت سب کو معلوم ہے لیکن غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ وجہ اگر کوئی جہنم میں جانے کی بنے گی تو نماز سے غفلت اور لاپرواہی بنے گی. جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو لاپرواہی برتتے ہیں. اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا عالم ہوگا جب جنتی پوچھیں گے ان سے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لے کر کے آئے. تو وہی سب سے پہلا جرم جو ان کو یاد آئے گا، سب سے بڑا جرم جو ان کو یاد آئے گا، پہلا وہی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں تھے. نماز ایک ایسی اہم عبادت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مدد طلب کرنا ہوتا، جب بہت نازک مرحلے میں ہوتے، نماز کا سہارا لیتے. تبھی تو قرآن کریم میں کئی مقام پہ حکم ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. نماز بہت اہم عبادت ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو. یہ بہت بھاری وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ مشکل چیز لگتی ہے، بھاری چیز لگتی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے آسان ہے. ان کے لیے 10 منٹ دینا یا 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں دینا، 1.5 گھنٹہ مان لیں آپ 5 وقت کی نمازوں میں، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جو مشکل سمجھتے ہیں، نماز کو بھاری کام سمجھتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کا ڈر ان کے سینوں میں نہیں ہے. اور کون سا اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ الذین هم یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون، جن کو یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
وہ آئے ہیں تو جانا ہے، ٹھکانا وہی ہے. اگر یہ مطمئن نظر، یہ خیال اگر ان کے دل میں رہتا ہے تو نماز نہیں چھوڑتے. یہی تو سب سے قیمتی تحفہ ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کا. ہم اس سے غافل نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد یعنی ان صحابہ کرام کے بعد، اسلاف کرام کے بعد، ان اچھے لوگوں کے بعد ان کے اولاد میں ایسی ناخلف اولاد پیدا ہوئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. فسوف يلقون غيا، اور جہنم میں چلے گئے. جہنم میں جانے کی بڑی وجہ نماز سے غفلت ہے. تو نماز سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے اپناتے تھے. جنگ بدر جیسے نازک حالت میں جب 313 کمزوروں کے مقابلے میں 1000 کا مشق شدہ لشکر جرار جس کو لڑنے کا تجربہ تھا وہ سامنے کھڑا تھا، تمام اپنے وسائل کے ساتھ کھڑا تھا ایک نہتے مسلمانوں کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے. تو نماز ہمیشہ چاہے بارش طلب کرنی ہو، چاہے توبہ آپ کو اپنی توبہ قبول کروانی ہو، یا کوئی اور طریقہ مدد مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نماز جیسی اہم چیز کوئی نہیں ہے. تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں. آپ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ لیں نماز، کہیں بھی پڑھیں. مسجد نہیں پہنچ سکتے، کھیتوں میں پڑھ لیں، کھلیات. یہی تو اس امت کی شرط ہے. اللہ کے رسول کا وجوہت مسجد و طہورا. پہلا جیسا نہیں رہا کہ نماز مسجد میں نماز پڑھنی ہے. اب تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتے. پوری روئے زمین سجدہ بنا دی گئی بچے 7 جگہوں کو چھوڑ کر کے. پوری روئے زمین پہ کہیں بھی جہاں آپ نماز ہو وہاں آپ سجدے میں گر جائیں. وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام کمال و صفات کے ساتھ موجود ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے. جب آپ آ سکتے ہیں تو آئیں، نہیں آ سکتے وہیں پڑھ لیں، کھڑے کھڑے نہیں، بیٹھے بیٹھے نہیں، لیٹے پانی نہیں ہو تیمم سے پڑھیں. نہا نہیں سکتے وضو آپ کا کام کرے گا. گندے کپڑے میں پڑھ سکتے، نماز معاف نہیں ہے. صرف لنگی میں صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. اب تو ہم ٹوپیوں کے الجھنے والے ہم لوگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک لنگی ہوتی تھی، یہ پورا کھلا ہوتا تھا، سر بھی کھلا ہوتا تھا، یہ سب بھی کھلا ہوتا تھا. ایک لنگی ہوتی تھی، وہ بھی اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ عورتوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ تمہیں بعد میں سجدے سے سر اٹھانا ہے. پہلے مرد سجدے سے اٹھیں گے، اس کے بعد تمہیں اٹھانا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے شرمگاہ پہ نظر پڑ جائے. اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں تھی. نماز ہر حال میں ہونی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں ٹوپی چیک کرتے، ٹوپی نہیں تو پھنس جاتے ہیں اذان کے بعد. اتنا ضروری مان لیا کہ چلے جاتے مچ ہو گئے کہ ٹوپی نہیں آتے. نماز پڑھنا ہے، وہ زینت ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے اور نماز نبوی پڑھنی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ینظر فی صلاتی، نمازوں کے بارے میں چھان بین کر لو، وہاں دیکھا جائے گا. فإن صلحت قد افلح، اگر نمازیں صحیح ہوئی تو کامیاب ہو گیا. نمازیں کیسے چھان بین کی جائیں گے؟ نماز ٹائم پہ پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، نماز کے شرائط پورے کرتا تھا نہیں کرتا تھا، نبی کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں. صرف نماز نہیں ہے، ہمیں نماز نبوی نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنا ہے. اس میں اپنے من کی نہیں چلے گی، ورنہ نہ ہمیں یہ نمازیں ہمیں اپنے گناہوں سے روکیں گی، نہ ہماری نمازیں ہماری قبول ہوں گی، ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، اور ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہمارے ماتھے پہ تو سجدے کے نشان ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. ایسا نہیں ہے. نبی کی نماز کے ساتھ نماز نبوی ہونی چاہیے. کس وقت پڑھتے تھے اللہ کے رسول، اس کے شرائط کیا تھے، دعائیں کون سے پڑھتے تھے، کس طریقے سے پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی اس مسئلے میں جائیں گے تو، لیکن وہ تمام چیزیں اپنانی پڑیں گی جو اللہ کے رسول نے حکم دیا. صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو لیکن ایک شرط اور بڑھا دی، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ایسے پڑھنا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں. ورنہ کئی صحابہ کرام کی تو نماز لوٹوائی اللہ کے رسول نے. جلدی نماز پڑھتے تھے، یا کوئی اور ان کا تھا طریقے سے ہٹ کے پڑھتے تھے، نماز لوٹوا دی، تم نماز نہیں پڑھی. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جب تو نماز پڑھ کے آتے تھے آگر کہ کہیں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا ہو، تب بتایا کہ اس طریقے سے پڑھو، آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھو، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے. طریقہ بتلایا، تب کہا کہ اب نماز پڑھی تم نے. اللہ کو تم نے ریجیکٹ کر دیا، نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اس اہم عبادت کی حفاظت کرنے کی توفیق دانے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.